السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ شہزادی کے دماغ میں علی سے متعلق انتہائی خطرناک منصوبہ پل رہا تھا۔ دراصل وہ علی اور حیا کو رنگے ہاتھوں چودھری اسلم اور اس کے کارندوں سے پکڑوانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ جلد سے جلد علی کو چودھری اسلم کے شکنجے میں دیکھنا چاہتی تھی، اور اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ خاموشی سے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ علی نے جب اگلے چند دنوں میں شہزادی کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہیں دیکھا تو آہستہ آہستہ اسے اطمینان ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ یقیناً شہزادی اب اس بات کو بھلا چکی ہے، ورنہ تو اس دن شام تک پنچایت اکٹھی ہو جاتی، یا دوسرے دن تو ایسا ہونا لازمی تھا جس میں اسے اس کے دونوں دوستوں سمیت طلب کیا جاتا، اور پھر اسے گاؤں کے ماحول کے مطابق پہلے گنجا کیا جاتا، اور پھر چھترول، اور آخر میں پورے گاؤں کے سامنے اس کے چہرے پر توے کی سیاہی مل کر گدھے کی سواری کروائی جاتی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے شہزادی نے اس بات کو فراموش کر دیا ہو۔ اب اس نے دوبارہ سے حیا کے حوالے سے کوششیں شروع کر دیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار ہی صحیح مگر حیا سے ملاقات تو ہو۔ اگرچہ حیا سے ہونے والی پچھلی آخری ملاقات کا خیال اس کے سارے ارادوں پر گھڑوں پانی ڈال دیتا تھا، لیکن نہ جانے پچھلے کچھ دنوں سے اس کے من میں پھر سے کچھ ہونے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب اگر حیا سے ایک بار اس کا سامنا ہو گیا تو حیا اس کی بات ضرور سنے گی، اور وہ اسی ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ حیا کی محبت نے اس کے اندر پھر سے ایک نیا عزم پیدا کر دیا تھا۔ شاید شہزادی کو سزا دینے کے بعد سے اس کا لاشعور قدرے مطمئن ہو گیا تھا، وہ لاشعور جو پہلے سے اس کو غیر محسوس طریقے سے یہ باور کرواتا رہتا تھا کہ حیا کو کھونے میں قصور اس کا اپنا اور شہزادی کا ہے، اور اب جب کہ اس نے شہزادی کو اپنی مرضی کی سزا دے دی تھی تو جیسے اس کے لاشعور کے اندر سکون ہی سکون اتر گیا ہو، اور تبھی سے وہ دوبارہ حیا کے لیے حد سے زیادہ تڑپنے لگا تھا۔ حیا کے بغیر اس کے دل کی دھرتی ویران پڑی تھی، اور وہ اپنے من کی اداس زمین پر پھر سے حیا کے پیار کی برسات چاہتا تھا، ایسی برسات جو کھل کر برسے اور اس کے من میں ہر طرف جل تھل کر دے۔ انہی دنوں چودھری اسلم کو کسی کام سے گاؤں چھوڑنا پڑا۔ وہ پورے 1 مہینے کے لیے گاؤں سے باہر گیا تھا، اور علی کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ صدقے دل سے دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح سے تنہائی میں حیا سے اس کا سامنا ہو جائے، اور آخر ایک دن اس کی سن لی گئی۔ وہ اپنے کھیت میں کھڑا ٹیوب ویل پر نہا رہا تھا کہ اسے شکیلا اور حیا نظر آئیں۔ وہ اس کے کھیت کے پاس پہنچنے والی تھیں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، لیکن نہیں، وہ سچ میں حیا کو ایک بار پھر شکیلا کے ہمراہ دیکھ رہا تھا۔ اب حیا سے بات کی جا سکتی تھی۔ علی نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور نسبتاً محفوظ جگہ پر کھڑا ہو گیا، جہاں سے وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر شکیلا اور حیا سے بات کر سکے، حیا تک اپنی آواز پہنچا سکے۔ اس کے ایک طرف کماد تھا اور دوسری طرف درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ حیا اور شکیلا نے اسی جھنڈ کے ساتھ سے گزر کر جانا تھا۔ ایک درخت پر علی کی کلہاڑی لٹک رہی تھی۔ آج اس نے کئی درختوں کے جھاڑ جھنکار صاف کیے تھے۔ حیا اور شکیلا اسے دیکھتے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ شکیلا کے چہرے پر غصہ موجود تھا، اور اس نے ایک آدھ بار علی کو راستے سے ہٹنے کا اشارہ بھی کیا، لیکن آج علی ہٹنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آج اس نے حیا سے حتمی بات کرنے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حیا اب روز روز اسے کھیتوں میں نظر نہیں آ سکتی۔ آج کا موقع غنیمت تھا جو کسی صورت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ حیا اور شکیلا اب اس کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ وہ اس کے بالکل سامنے سے گزر رہی تھیں۔ علی نے محسوس کیا کہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے حیا کو آواز دی۔ حیا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے دوسری بار اس کا نام لے کر اسے پکارا۔ حیا اپنی روح میں جیسے مست جا رہی تھی، اس نے جیسے علی کو دیکھا ہی نہ ہو۔ علی نے جب حیا کو اپنے سے یوں لا تعلق بنے دیکھا تو اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر کھونپ دیا،
اس کا دل کٹ رہا تھا، گو کہ اسے حیا کی بے روحی کا پہلے سے ہی اندازہ تھا اور وہ خود کو اس قسم کے سلوک کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد ہی یہاں کھڑا ہوا تھا۔ لیکن درد کے اندازے لگانے میں اور کسی دکھ تکلیف اور درد کو اپنے اوپر جھیلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ جس اذیت کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر پہلے سے تیار کر کے حیا کے راستے میں کھڑا ہوا تھا، اب وہی درد اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی اور وہ رہ نہ سکا۔ علی جو شروع دن سے ہی گاؤں کا بزدل نمبر 1 تھا، اسی بزدل نمبر 1 نے جرأت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر حیا کا راستہ روک لیا تھا۔ نہ جانے کیسے اس میں آج اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ ہر خطرے سے عاری ہو گیا تھا۔ آج اس نے آخری بار حیا سے بات کرنا تھی، تو پھر بات بھی کھل کر ہی ہونا چاہیے تھی۔ حیا اس کی اس ہمت پر حیران رہ گئی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے علی کو دیکھا، جو نام آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حیا نے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے اسے راستے سے ہٹنے کو کہا، لیکن علی نے کہا کہ وہ صرف ایک بار اس کی بات سن لے، وہ اس کا راستہ چھوڑ دے گا۔ حیا نے اسے دھکا دے کر ایک طرف ہٹانا چاہا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا تو اب سٹپٹا گئی۔ شکیلہ ایک طرف حیرانی سے کھڑی تھی۔ اب اس نے مداخلت ضروری سمجھی اور علی سے بات کرتے ہوئے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ راستے سے نہ ہٹا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جواب میں علی نے اپنی بات دہرائی کہ حیا کو ایک بار اس کی بات سننی ہی پڑے گی۔ حیا کے چہرے پر سختی ہی سختی نظر آ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر لرزہ طاری تھا، جیسے وہ بہت مشکل سے اس کی ساری کیفیت کو برداشت کر رہی ہو۔ آخر اس نے علی کو اوپر نیچے 2 تھپڑ رسید کر دیے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کل اس کا ایک ہی تھپڑ کھا کر زمین میں گھڑ جانے والا علی آج 2 تھپڑوں کے باوجود بھی اس کے راستے سے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اب بھی التجا امیز لہجے میں ایک ہی بات دہرا رہا تھا، جتنے تھپڑ چاہو مار لو حیا، لیکن خدا کے لیے ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ اس کے لہجے میں بلا کا درد شامل تھا۔ اب تو حیا اور شکیلہ دونوں ہی تڑپ گئی تھیں۔ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حیا کے دل میں ایک طوفانی کشمکش چل رہی تھی۔ اس کے لیے اپنے اندرونی اضطراب پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر اس نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا اور بولی، اچھا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے کی درشتی محسوس کر کے علی پھیکے انداز میں مسکرایا۔ کبھی وہ بھی وقت تھا کہ اس آواز میں علی کے لیے صرف اور صرف مٹھاس ہوا کرتی تھی، اور آج لیکن اس کے لیے یہ بھی بڑی بات تھی کہ حیا اس کی بات سننے کو نیم رضامند نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور حیا کے سامنے آنا چاہا، لیکن حیا نے اسے جھڑک کر کہا کہ جو بھی کہنا ہے وہیں سے کہو، سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علی سمجھ گیا کہ حیا اس کے چہرے سے بھی نفرت کرنے لگی ہے۔ وہ پھر سے اس کی پشت کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ بہت سی باتیں تھیں جو آج تک اس کے گلے میں اٹک رہی تھی، اور جب حیا سامنے کھڑی اس کی بات سننے کو تیار نظر آ رہی تھی تو اسے الفاظ ہی نہیں سوجھ رہے تھے۔ آخر اس نے اپنے حوصلے جمع کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں مانتا ہوں حیا کہ میں نے تم سے بے وفائی کی، اور ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ حیا نے اس کی بات کاٹ دی۔ فلمی ڈائلاگ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب سننا نہیں چاہتی، اور ویسے بھی یہ باتیں اب میں بھلا چکی ہوں۔ کوئی نئی بات کرنی ہے تو کرو۔ علی اپنا دل محسوس کر رہ گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور نئے سرے سے بات کا آغاز کیا۔ حیا، میں جانتا ہوں کہ تم کو میری آواز سے بھی نفرت ہے، لیکن حیا نے پھر سے اس کی بات کاٹنی چاہی، لیکن اب علی چیخ پڑا، پلیز حیا، مجھے بولنے دو پلیز، اور حیا کے ساتھ ساتھ شکیلہ بھی کانپ گئی۔ علی نے اب لہجے کو دھیما کیا اور دوبارہ سے بولا، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دو، خدا کے لیے مجھے کہنے دو۔ بہت تڑپا ہوں میں آج تک اس آج کے دن کے لیے، بہت درد برداشت کر لیا ہے میں نے، اب اور نہیں سہ سکتا، نہ اب اور نہیں۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔